نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات مقدسہ کے حوالے سے آج ہم آپ کا بعثت کا یعنی وحی کا جو ابتدائی موقع ہے اس کے حوالے سے چند گزارشات پڑھیں گے۔ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جوانی کی منزلیں طے کرتے ہوئے جب اپنی عمر مبارکہ کے 40 سال مکمل کر لیے، اصحاب سیر نے یہ لکھا کہ دنیاوی امور کے ساتھ دلچسپی آپ کی کم ہونے لگ پڑی۔ آپ سارے جانتے ہیں اس بات کو کہ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جوانی کے ایام میں مکہ معظمہ کے ایک بہت بڑے تاجر کی حیثیت سے پورے مکہ میں جانے لگے کہ پورا مکہ آپ کو ایک تاجر کی حیثیت سے جاننے لگا، صادق و امین کی حیثیت سے آپ مشہور ہوئے۔ ضمناً اگرچہ اس پر پوری ایک نشست کی ضرورت ہے، لیکن ضمناً یہ ذکر کرتا چلوں، سورہ ضحیٰ کی ایک آیت ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اس کا ترجمہ ہی ہم لوگ صحیح نہیں کر سکے، اور اس کا سب سے بہترین ترجمہ صاحب عرفان القرآن شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب زیدہ مجدہ نے کیا کہ ان جیسا کوئی نہیں کر سکا۔ عام لوگ اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں کہ ہم نے آپ کو محتاج پایا، اور لوگوں کو تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ محتاج تھے، تو اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مال کے ذریعے سے آپ کو مالدار کیا، گویا نئی نسل کو یہ پیغام دیا کہ جی آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، آپ تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ خالی دامن تھے، آپ کا ہاتھ خالی تھے، تو ایک مالدار عورت سے آپ کی شادی ہوگی تو اللہ نے آپ کو مال دے دیا۔ ایسا نہیں ہے، نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے کے اعتبار سے تاجر بھی تھے، آپ کے پاس پیسہ بھی تھا، دولت مند بھی تھے۔ اس پر ایک نشست انشاءاللہ پھر کبھی رکھیں گے، کیونکہ ہمارا موضوع جو ہے وہ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگی اعتبار سے، بطور جنگ کے آپ نے جرنیل کی حیثیت سے میدان جنگ کو کس طرح سے سنبھالا، اس حوالے سے تو میں ضمناً یہ چیزیں عرض کر کے آگے جانا چاہتا ہوں۔ تو بعثت کا معاملہ یہ ہے کہ آپ کی دنیاوی امور سے دلچسپی کم ہونے لگ پڑی، آپ مناظر قدرت کے مطالعے میں مشغول ہو گئے، جس طرح قرآن بیان کرتا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، کہ یہ آسمان و زمین کا پیدا کرنا، یہ رات اور دن کا آنا جانا، یہ سب کا سب تمہارے لیے، اور پھر ان سب کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والفلک التی تجری فی البحر، سمندروں میں پانیوں پر کشتیوں کا چلنا، پھر اللہ فرماتے ہیں آسمان سے پانی کا برسنا، مردہ زمین کا زندہ ہونا، ہواؤں کا آنا جانا، بادلوں کا برسنا، ان سب میں نشانیاں ہیں، عقل والوں کے لیے ان میں نشانیاں۔ تو نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان ایام میں مناظر قدرت کے مطالعے میں مشغول ہو گئے، کھانے پینے کی رغبت کم ہو گئی، لوگوں سے میل ملاپ کم ہو گیا۔ پھر صحیح بخاری اور مسند احمد بن حنبل کی احادیث کا خلاصہ، ان ایام میں نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ ہو گیا کہ آپ کاشانہ اقدس سے تھوڑا کھانے کا سامان، جس میں جو کی روٹی، ستو وغیرہ، پانی وغیرہ ہوتا، یہ اپنے ساتھ لے کر مکہ معظمہ سے شمال مغرب کی جانب تقریباً 3 میل دور ایک دشوار گزار راستہ طے کر کے جبل نور پر انتہائی بلندی پر واقع غار حراء میں کچھ دنوں کے لیے تشریف لے جاتے ہیں۔ جب وہ کھانا پینا، وہ سامان ختم ہو جاتا، آپ نیچے تشریف لے آتے، اور واپسی پر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے بیت اللہ کا طواف کرتے، اور پھر اہل خانہ سے ملاقات کے لیے گھر تشریف لے جاتے۔ غار حراء میں نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عبادت کا معاملہ ہے، اس کے بارے میں اصحاب سیر نہیں جانتے۔ بہت سو نے یہ لکھا کہ آپ نے ان اسباب پر غور کیا کہ یہ دنیا عالم الاسباب ہے، اس کو مسبب الاسباب نے کیوں کر پیدا کیا، اس کے پیدا کیے جانے کا مقصد کیا ہے، اور ہم لوگ کس راستے پر چل رہے ہیں، اس کائنات کی تخلیق کا مقصد کیا ہے، خالق کائنات کیا چاہتا ہے،
اور اس کی بندگی کا حق کیسے ادا ہو سکتا. یہ اور اس میں پھر ایک اور منظر اصحاب سیر نے لکھا کہ وادی مکہ میں منا کے میدان سے بائیں جانب اگر آپ دیکھیں تو ممتاز اور منفرد نظر آنے والا جبل نور جس میں غار حرا ہے، وہاں سے کوئی ایسی شے رکاوٹ نہیں بنتی کہ جس سے بیت اللہ نظر نہ آئے. وہاں سے سامنے سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ وہاں سے سامنے خانہ کعبہ نظر آتا ہے، بیت اللہ شریف نظر آتا ہے، وہاں آج بھی نظر آتا ہے. اصحاب سیر نے لکھا کہ وہاں سے سامنے وہ کیسا اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹھنے کے لیے ایک مقام منتخب کیا کہ جہاں بیٹھ کر آپ خلوت میں خالق کائنات کی تخلیقات پر، خود خالق کائنات کی صفات پر غور کرتے ہیں. وہیں سامنے بیت اللہ بھی ہے، اس پر بھی نگاہ پڑتی ہے، جس کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے. پھر یہ ہوا کہ آفتاب رسالت کے طلوع ہونے سے پہلے 6 ماہ، ان 6 ماہ کے عرصے میں یہ ہوتا کہ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی خواب دیکھتے، اکثر ایسا ہونے لگا کہ خواب دیکھتے ہیں وہ خواب سچا ہو جاتا، رات کو وہ خواب دیکھتے ہیں وہ خواب صبح کو سچا ہو جاتا. رؤیائے صادقہ کا سلسلہ شروع ہو گیا. 6 ماہ یہ سلسلہ رہا، اور انہی ایام میں نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ معاملہ بھی کہ میں اس پتھر کو آج بھی جانتا ہوں کہ جو میں اس کے پاس سے گزرتا تو وہ مجھے سلام کیا کرتا تھا. یعنی اس پتھر کو بھی یہ علم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گزر رہے ہیں، کن کو سلام کرنا ہے، کب سلام کرنا ہے. فرمایا میں آج بھی اس پتھر کو جانتا ہوں. وہ اتنے لجپال ہیں. غار حرا جنگ احد میں جہاں غزوہ احد ہوئی، احد کے پہاڑ سے وہ اتنے لجپال ہیں کہ احد کے پہاڑ پر جب جاتے ہیں اور احد کا پہاڑ کانپتا ہے تو پاؤں مارتے ہیں کہ اے پہاڑ ٹھہر جا، تجھ پر ایک نبی موجود ہے، صدیق موجود ہیں، شہید موجود ہیں. اس احد کے پہاڑ کے بارے میں نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ھذا جبل احد یحبنا ونحبہ، یہ احد کا پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں. وہ اتنے لجپال ہیں کہ ٹیک لگا کر کھجور کے تنے سے خطبے ارشاد فرماتے ہیں تو وہ خطبہ کا جو موقع ہے اس تنے کو ملتا ہے، اتنی دیر لمس آپ کا ملتا ہے جتنی دیر آپ خطبہ ارشاد فرماتے ہیں. پھر جب آپ کے لیے ممبر بن جاتا ہے اور آپ ممبر پر جلوہ افروز ہوتے ہیں تو وہ کھجور کا تنا آپ کی اتنی سی جدائی کو بھی برداشت نہیں کر پاتا. ساتھی ہے نا، لیکن آپ اتر کے اس کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں. صحابہ فرماتے ہیں جیسے ایک حاملہ اونٹنی رویا کرتی ہے، اس زوردار آواز سے وہ کھجور کا تنا رویا کہ ساری مسجد والوں نے اس کے رونے کو سنا. تو جو ان سے محبت کرتا ہے وہ اس سے محبت کرتے ہیں. اسی لیے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں اس پتھر کو آج بھی جانتا ہوں. اس پہاڑ کے بارے میں فرمایا، اس کھجور کے سوکھے تنے کو اپنے سینے سے لگا کے فرمایا بتا کیا چاہتا. اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ ہمیں بھی ایسی محبت عطا فرمائے کہ وہاں سے جواب آئے اور وہاں سے نوازشیں ہوں. اب بھی ان کی نوازشوں میں کمی تو کوئی نہیں، کمی تو آج بھی ہماری طرف سے ہی. بہر طور جب یہ پہلا سلسلہ یہ 6 ماہ کا جس میں آپ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آتے، اس میں ایک حدیث آتی ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اچانک میرے گرد روشنی کا نور کا سا حالہ بن جاتا ہے. میں کبھی روشنی دیکھتا ہوں، کبھی کچھ دیکھتا ہوں، محسوس کرتا ہوں. اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جا کے عرض کیا. آہستہ آہستہ وہ بابرکت لمحات قریب آ رہے ہیں کہ وہ عظیم الشان موقع آن پہنچا جب صدیوں سے اللہ تعالیٰ سے دور، اللہ تعالیٰ کے شریک بنانے والوں کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت سے سرفراز فرمانا تھا. اس مکہ معظمہ کو آباد کرنا تھا جہاں بیت اللہ کے اندر 360 بت رکھے تھے. وہ مرحلہ آن پہنچا. رمضان کا آخری عشرہ ہے، رات کا آخری پہر ہے. حضرت جبریل امین ملائکہ کے سردار
اس کائنات کی سب سے افضل اور اشرف ہستی کے حضور حاضر ہوتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو آسمانوں پر گئے تقریباً 600 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ یہ 600 سال کے عرصے میں آپ جانتے ہیں کہ ہر طرف لا قانونیت کا راج ہے، اور ہر طرف کے جو معاملات ہیں آپ سارے جانتے ہیں کہ بیٹی زندہ درگور کر دی جاتی ہے، بیٹوں کو کوئی پیار نہیں کرتا۔ بیٹیوں کا تو معاملہ ہے، بیٹوں کو بھی نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اقرا بن حابس ہیں، وہ کہتے ہیں جی آپ اتقبلوا الصبیان، آپ بچوں کو چومتے بھی ہیں۔ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم حسنین کریمین کو چوم رہے ہیں، اور جب وہ یہ سوال کرتا ہے فرمایا جس کے دل سے اللہ نے رحمت نکال لی ہو پھر میں کیا کر سکتا ہوں۔ یعنی اس معاشرے کی تاریکی کا عالم یہ ہے کہ بیٹیاں تو زندہ درگور کی جاتی ہیں، بیٹوں کو بھی کوئی نہیں۔ وہ کہتا ہے میرے 10 بیٹے، میں نے تو کبھی آج تک ان کو پیار سے نہیں بلایا، کبھی نہیں چوما چاٹا، کبھی نہیں ان کو بوسے دیے۔ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان نواسوں کے لیے، شہزادوں کے لیے، کبھی آپ ان کو اپنی کمر پر سوار کراتے ہیں، کبھی اپنے کاندھوں پر بٹھاتے ہیں، اور کس طریقے سے آپ اپنا مقام اور معاملہ آپ دیکھیں، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا معاملہ اور مقام دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ اس مقام پر فائز ہوتے ہوئے اپنے شہزادوں کو اپنے کاندھوں پر اٹھا کر بازار میں جا رہے ہیں۔ کوئی معیوب نہیں سمجھا جاتا۔ آج ہم اپنے لیے معیوب سمجھتے ہیں کہ میں بیٹے کو اٹھا کے جاؤں گا تو لوگ مجھے کہیں گے لے تو اپنا نیڑا چکیا ہوا، کیا بات ہے تیری بیوی نہیں اٹھاتی اسے، اور بڑے فخریہ طور پہ کہتے ہیں میں نے نہیں کبھی بھی اٹھائے، میں نے تو کبھی نہیں اپنے بچوں کو سنبھالا تھا۔ اگر تم نے کبھی نہیں سنبھالا تھا تو تم یہ دیکھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ، آپ کی عادت کریمہ کیا ہے کہ آپ کے ہاتھوں میں حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما پلتے۔ اب وہ رات کا آخری پہر جب آیا، حضرت جبریل امی حاضر خدمت ہوئے، نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کو زور سے اپنی باہوں میں لیا، دبایا اور عرض کرتے ہیں اقرا۔ ایک روایت میں یوں بھی آتا ہے جسے بہت سے اصحاب سیر نے لکھا، مولانا ادریس کاندھلوی صاحب جو دیوبندیوں کے بہت بڑے عالم اور سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب ان کی بڑی مشہور زمانہ کتاب، انہوں نے بھی یہ بات لکھی۔ شیخ المحققین شیخ عبداللہ محدث دہلوی نے اشیاء اللمعات میں یہ بات لکھی کہ جبریل امی جب آئے تو ایک ریشمی کپڑے پر یہ تحریر لکھی ہوئی تھی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ کہا پڑھیے، وہ تحریر سامنے کی اور کہا پڑھیے۔ اس کا جواب بھی ادریس کاندھلوی صاحب خود دیتے ہیں کہ اگر وہ تحریر نہ ہوتی، اگر تحریر والی روایت کو ہم نہ مانیں اور ہم یوں کہیں کہ حضرت جبریل امی ویسے ہی آئے تھے اور کہا پڑھیے، تو آپ جانتے ہیں ایک آدمی پڑھا لکھا نہ ہو تو سن کر تو پڑھ سکتا۔ تو وہ کہتے ہیں یہ سیاق و سباق اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ وہ تحریر لکھی ہوئی تھی، اور لکھی ہوئی تحریر آپ کے سامنے کر کے کہا گیا، عرض کی گئی کہ اسے پڑھیے۔ ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ حضرت جبریل امی نے اپنے سینے سے دوبارہ لگایا، دوبارہ باہوں میں لیا، زور سے دبایا، پھر کہا پڑھیے۔ ما انا بقارئ، تیسری بار پھر، اور حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے مجھے ان کے دبانے سے تکلیف محسوس ہوئی، اور جب تیسری بار کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، 3 بار کہنے کے بعد جب کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کا نام لے کر پڑھیے۔ اس جملے کے بارے میں بہت کچھ کہا، لیکن خلاصہ کلام مختصر اس کو جان لیا جائے تو بہت ہے، ہم اس کی باریکیوں میں نہیں جاتے، اس کی دقیق جو تعریف کی جاتی ہے اس میں نہیں جاتے۔ بعض نے یہ کہا کہ جبریل کو پسینہ آ گیا، اس طرح کے بہت سے معاملات بیان کیے جاتے ہیں۔ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ پہلی وحی نازل ہوتی ہے، پڑھیے اپنے رب کا نام لے کر جس نے پیدا کیا، اور پیدا کیسے کیا وہ بھی بیان کیا۔ اپنے رب کا نام لے کر پڑھیے جو سب سے زیادہ معزز، جس نے انسان کو قلم کے ذریعے لکھنا سکھا۔ یہ 5 آیات ہیں جو نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم پر نازل ہوئی۔ کسی نے کیا خوب کہا، ذوق اقرا تو دیکھا تھا جبریل نے، ہم تو غار حرا دیکھتے رہ گئے۔
اور جب یہ پہلی وحی نازل ہوئی، نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں گھر لوٹے کہ دل کانپ رہا تھا، دل کانپ رہا تھا۔ اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے گھر داخل ہوتے ہی کہا مجھے چادر اڑاؤ۔ آپ کو چادر اڑا دی گئی۔ فرمایا اے خدیجہ مجھے اپنی جان کا ڈر ہے، مجھے اپنی جان کا اندیشہ ہے۔ اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ نیک دل، وفا شعار، جانثار شریک حیات، وہ عرض کرتی ہیں آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں ہونے دے گا۔ اور آپ کی زوجہ محترمہ یہ بیان کرتی ہیں آپ تو ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔ قرآن فرماتا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس تم ان کا لباس۔ ساری باتیں شریک حیات کے سامنے ظاہر ہو جاتی ہیں۔ انسان کا بغض، انسان کے اندر کی صفائی، یہ دونوں چیزیں اس سے چھپی نہیں رہ سکتی۔ آپ کی شریک حیات آپ کے کردار کے بارے میں گواہی دیتی ہے، آپ سچ بولتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، درماندوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، ناداروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، حق کے مسائل پر مدد کرتے ہیں۔ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت دے کر اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے چچا زاد ہیں ورقہ بن نوفل، ان کے پاس لے کر جاتی ہیں، اور ورقہ بن نوفل کو جا کر یہ ساری صورتحال بتائی جاتی ہے۔ ورقہ بن نوفل کے بارے میں اصحاب سیر نے لکھا یہ بوڑھے اور نابینا تھے، انجیل عربی زبان میں پڑھا کرتے تھے۔ جب اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتی ہیں اور کہتی ہیں سنیے ان کی بات کو، یہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ سارا معاملہ جب ورقہ بن نوفل نے سنا تو ورقہ بن نوفل نے کہا واللہ یہ تو وہی فرشتہ ہے، آپ کے پاس تو وہی پیغام آیا ہے، آپ کے پاس تو وہی پیغام لانے والا آیا ہے، وہی پیغام جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ ورقہ بن نوفل کے یہ الفاظ ہیں، ورقہ بن نوفل یہ کہتے ہیں کاش میں اس وقت موجود ہوتا، اور ایک روایت میں ورقہ بن نوفل کے یہ الفاظ حدیث پاک کے اندر موجود ہیں، مسند احمد بن حنبل میں ورقہ بن نوفل کہتے ہیں کاش میں اس وقت موجود ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو یہاں سے نکلنے پر مجبور کر دے گی، کاش میں اس وقت یہاں موجود ہوتا، میں اس وقت زندہ ہوتا، فَسَأُعَزِّرُهُ وَأَنصُرُهُ وَأُؤْمِنُ بِهِ، تو میں آپ کی تعظیم و توقیر بھی کرتا، آپ کی تعظیم و توقیر بھی کرتا، آپ کی مدد و نصرت بھی کرتا، آپ پر ایمان بھی لاتا۔ یہ تو وہی پیغام ہے جس سے اب آغاز نبوت ہونے کو ہے، منصب نبوت پر آپ کو بٹھا دیا گیا اور اب ذمہ داریاں جو ہیں ان کا اعلان کیا جانا ہے۔ کاش میں اس وقت موجود ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو یہاں سے نکلنے پر مجبور کر دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو حیرانگی کا اظہار کیا، یہ تو صادق و امین مجھے کہتے ہیں، کیا ایسا ہوگا کہ یہ یہاں سے ایسے حالات پیدا کر دیں کہ یہاں سے جانا پڑے گا؟ ورقہ بن نوفل کہتے ہیں ہاں ایسا ہوگا، جو چیز آپ لے کر آئے ہیں وہ معاملہ ہی ایسا ہے کہ اس چیز کے بارے میں یہ شروع دور سے رہا ہے کہ ایسا کبھی نہیں ہوا، جو یہ پیغام لے کر آتا ہے اس کی دشمنی کی جاتی ہے۔ اور ورقہ بن نوفل کے بارے میں مسند احمد کے اندر ہی آتا ہے کہ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ورقہ بن نوفل کے حوالے سے، تو آپ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب میں ورقہ کو سفید کپڑوں میں دیکھا ہے، اگر وہ جہنمی ہوتے تو ان پر سفید کپڑے نہ ہوتے، اگر وہ جہنمی ہوتے تو ان پر سفید کپڑے نہ ہوتے۔ پھر یہ جو پہلی وحی نازل ہوئی، اس پہلی وحی کے بعد جب آپ گھر تشریف لاتے ہیں اور گھر تشریف لا کر اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں مجھ پر چادر ڈال دو، چادر ڈال دی جاتی ہے۔ پھر اسی موقع پر پھر پہلی وحی کے بعد کچھ دن کچھ ایام گزرتے ہیں، کچھ موقع کچھ وقت گزرتا جب وحی کا سلسلہ روک دیا جاتا ہے۔ اس کو بھی بعض کم علم لوگوں نے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو نہ سمجھتے ہوئے بعض نے یہ کہا کہ تمہارے رب نے تمہیں چھوڑ دیا۔ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر پھر جب وحی نازل ہوئی یا ایھا المدثر قم فانذر، اے کمبل اوڑھ کر لیٹنے والے اٹھیے، اب ڈرائیے، اب آپ کا معاملہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے منصب نبوت کا اس بعثت کا جو مقصد ہے عملی طور پر اس کا اظہار آپ نے کرنا ہے۔
نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ بات اب ذہن نشین رہے جو اگلی میں کرنے لگا ہوں۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان سارے معاملات کے حوالے سے مسند احمد بن حنبل کی روایت، حضرت عبداللہ ابن عباس اس کو روایت کرتے ہیں، اور صحیح بخاری کے اندر بھی اس کا ایک حصہ موجود ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، عبداللہ ابن عباس اس کو روایت کرتے ہیں، کیا روایت کرتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی پیر کے دن ہوئی، آپ کی بعثت بھی پیر کے دن ہوئی، پیر کے دن ہی آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا وصال ہوا، پیر کے دن ہی آپ نے مکہ معظمہ سے جانب مدینہ ہجرت فرمائی، اور اسی دن آپ مدینہ طیبہ میں داخل ہوئے، اور پیر کے دن ہی نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو نصب کیا تھا بعثت سے پہلے، اعلان نبوت سے پہلے۔ اسی پیر کے حوالے سے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے کہ پیر اور جمعرات کو اللہ کے حضور اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی بخشش فرما دیتے ہیں، لیکن ان دو لوگوں کی بخشش نہیں کرتے جو آپس میں ایک دوسرے سے کینہ رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو رہنے دو، باقی سب کو معاف کر دو، جب تک یہ ایک دوسرے کو معاف نہیں کریں گے میں بھی ان کو معاف نہیں کروں۔ یہ جو وحی کا پہلا پیغام تھا، اس پہلے پیغام میں اقرا کا لفظ ذہن میں رکھیے، ہمیں سب سے پہلا نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ کا پیغام سنایا تھا وہ اقرا ہے، پڑھنے کے حوالے سے۔ اور آج مسلمان ہی سب سے زیادہ پڑھائی میں پیچھے، سب سے زیادہ پڑھائی میں آپ ہی پیچھے۔ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرماتے ہیں، اور اس اعلان کے بعد سب سے اہم ترین بات یہ، سب سے پہلے اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کرتی ہیں۔ اور مسند احمد بن حنبل کی حدیث میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، میں وہ پہلا مرد ہوں جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی ہے۔ کیونکہ اصحاب سیر نے یہ لکھا کہ جب یہ وحی نازل ہوتی ہے، اس وحی کے نازل ہونے کے بعد سب سے پہلا حکم نماز ادا کرنے کا تھا۔ وحی کے نازل ہونے کے بعد سب سے پہلا حکم، جبریل امی آپ کو لے کر ایک وادی میں گئے، وہاں آپ نے اپنا پر مارا، وہاں سے پانی کا چشمہ ابلا، حضرت جبریل امی نے وضو کیا، نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح وضو کیا، اور پھر ان دونوں نے اکٹھے نماز ادا فرمائی۔ یہ نماز 2 رکعات پر مشتمل تھی وحی کے آنے کے بعد، اور اس کی ادائیگی کے 2 وقت تھے، 2 رکعت طلوع آفتاب سے پہلے اور 2 رکعت غروب آفتاب سے پہلے، 2 رکعت طلوع آفتاب سے پہلے اور 2 غروب آفتاب سے پہلے۔ یہ وحی کے بعد جب پہلا سلسلہ شروع ہوا، اسی میں حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں وہ پہلا شخص ہوں جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ اور پھر مسند احمد بن حنبل کی ایک اور حدیث ہے، حضرت عفیف، نام یاد کر لیں، حضرت عفیف کندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں تاجر تھا اور میں حج کرنے آیا تو میں حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سامان تجارت لینے آیا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ تاجر تھے، کہتے ہیں بخدا میں منی میں تھا تو میں نے دیکھا ایک خیمے سے ایک شخص باہر آئے، انہی کے پیچھے ایک خاتون آئی، پھر ان کے پیچھے ایک نوجوان لڑکا نکلا، ان تینوں نے عبادت کرنا شروع کی۔ تو حضرت عفیف کہتے ہیں میں نے عباس سے کہا یہ کون ہے؟ تو حضرت عباس کہنے لگے یہ میرا بھتیجا ہے، یہ میرا بھتیجا ہے۔ میں نے کہا ان کے ساتھ کون ہے؟ تو حضرت عباس کہنے لگے یہ ان کی بیوی ہے اور یہ ان کی چچا کا لڑکا ہے۔ ان کا خیال یہ ہے کہ میں نبی ہوں اور ان پر وحی نازل ہوتی ہے، اس لیے یہ اپنی عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ حضرت عفیف کہتے ہیں کہ اس وقت حضرت عباس نے کہا ان قریب ایسا ہوگا کہ ان کے لیے کیسر و کسریٰ کے خزانے ان کے لیے کھل جائیں گے، ان کے خزانوں کا منہ ان کے لیے کھل جائے گا۔ حضرت عفیف کہتے ہیں ان کے پوتے، حضرت عفیف کے پوتے بعد میں کہتے ہیں کہ میرے دادا کہا کرتے تھے، حضرت عفیف کہتے ہیں کاش کہ مجھے اس وقت یہ موقع نصیب ہو جاتا تو ان کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تیسرا مسلمان میں ہوتا۔
ان کے پوتے کہتے ہیں کہ میرے دادا نے بعد میں اسلام قبول کر لیا تھا اور بڑے اچھے مسلمان بنے تھے، لیکن میرے دادا کہا کرتے تھے کاش مجھے یہ نعمت تب ملتی جب میں نے پہلی بار نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اماں خدیجہ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو دیکھا تھا، کاش مجھے یہ نعمت اس وقت ملتی تو میں ان کے ساتھ تیسرا ہوتا۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ معاملہ، یہ منصب اور یہ مقام حاصل ہے کہ آپ نے سب سے پہلے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ نماز ادا فرمائی ہے۔ وحی کے حوالے سے اصحاب سیر نے جو کچھ لکھا، یہ اللہ تعالیٰ کا وہ پیغام ہے جس کی مختلف صورتیں نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، کہ ایک تو یہ تھا جو 6 ماہ کا سلسلہ تھا جس میں جو خواب آپ دیکھتے وہ پورا ہو جاتا، دوسرا یہ تھا کہ فرشتہ سامنے نہ آتا لیکن آپ کے قلب مبارکہ میں کوئی بات ڈال دیتا، اور جس طرح نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ روح القدس نے میرے دل میں یہ بات ڈال دی کہ کوئی بھی بندہ اس وقت تک مر نہیں سکتا جب تک اپنا رزق پورا حاصل نہ کر لے، پس اللہ سے ڈرو اور حصول رزق کے خوبصورت طریقے اختیار کرو، رزق کی تاخیر کہیں تمہیں اس بات پر نہ ابھارے، اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم اسے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے تلاش کرو۔ کیوں؟ اللہ کے پاس جو کچھ بھی ہے اس کی اطاعت کے بغیر کوئی نہیں لے سکتا، اس کی اطاعت کے بغیر، اس لیے اس کو حاصل کرنے کا اچھا طریقہ رکھو۔ تیسرا، فرشتہ کبھی انسانی شکل میں حاضر ہوتا۔ چوتھا، ایک آواز گھنٹی کی طرح سے آپ کو سنائی دیتی۔ یہ سب سے سخت ترین انداز ہوا کرتا تھا وحی کا، اور یہ ایسا سخت ہوتا تھا کہ سخت سردی کے عالم میں بھی نبی علیہ السلام کی پیشانی مبارک سے پسینہ جاری ہو جاتا، اور اتنا اس کا بوجھ ہوتا تھا کہ ایک بار آپ اونٹنی پر سوار تھے تو اونٹنی اس وحی کا بوجھ برداشت نہ کر سکی اور بیٹھ گئی تھی، اور حضرت ایک بار ایسا ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ران پر، تو وہ کہتے ہیں اس قدر بوجھ محسوس ہوا جیسے میری ران ابھی ٹوٹ جائے گی۔ تو یہ سب سے بھاری صورت ہوتی تھی۔ کبھی فرشتہ اپنی اصل صورت میں ظاہر ہو جاتا، یا چھٹی یہ قسم ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرشتے کے بغیر اپنے حبیب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کلام ہوتے۔ اللہ تعالیٰ کا کسی فرشتے کے بغیر رب سے ہم کلام ہونا جیسے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا، اسی طرح کا معاملہ تھا۔ تو یہ وحی کی صورتیں ہیں، اور یہ معاملہ ہے جب آپ کی بعثت کا آغاز ہوا، جب آپ کی بعثت کا آغاز ہوا، یہاں سے وہ معاملات چلے کہ جس کے بارے میں ہم سارے جانتے ہیں، جس کے قدموں کو عرش بری نے لیا، جس کا کونین میں سب نے کلمہ پڑھا، کام آئے جو محمود روز جزا، جس کے القاب ہوں مصطفیٰ مجتبیٰ، اس پہ بے حد درود، اس پہ بے حد سلام، نور سے جس کے معمور کون و مکاں، جس سے روشن زمین جلوہ گر آسماں، آسمان نبوت کا وہ ماہ تمام، اس پہ لاکھوں درود، اس پہ لاکھوں سلام۔ اور پھر اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، مسے خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا، عرب جس پہ قرنوں سے تھا جہل چھایا، پلٹ دی بس ایک آن میں اس کی کایا۔ اللہ سے دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ اس خیر والے وقت کا صدقہ ہم سب کو نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد کو جاننے کی اور اس پر اپنا عملی کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔